السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہمارے اس اسلامک چینل پر تمام اسلامک واقعات مکمل قرآن و حدیث کی روشنی مکمل تحقیق کے بعد نشر کیے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا واقعہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت تاریخ اسلام کی سب سے پہلی شہادت ہے۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے خون بہانے والی عورت کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی، کہاں سے آئی تھی، انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کو اس واقعے کے اندر بیان کیا جائے گا۔ بہت دردناک واقعہ ہے، آخر تک سنیے گا کہ اسلام کتنی مشکلات سہنے کے بعد ہم تک پہنچا۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے کہ یاسر عبسی نامی ایک شخص تھا جو یمن کا رہنے والا تھا۔ اس کا بھائی کوئی گم ہو چکا تھا، وہ اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے مکے تک آ پہنچا۔ مکے میں کچھ دن اس نے قیام کیا۔ قیام کے دوران مکے کا ایک رئیس تھا جس کا نام ابو حذیفہ تھا۔ ابو حذیفہ بن المغیرہ مخرومی ان کا مکمل نام تھا۔ ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی۔ ابو حذیفہ نے یاسر عبسی کے اخلاق کردار سے متاثر ہو کر ان دونوں نے آپس میں کیا کر لی، دوستی کر لی، اور بہت جلد ان کی دونوں کی دوستی بہت زیادہ گہری ہوتی گئی، اور یاسر عبسی بھی مستقل طور پر مکہ کے اندر رہنا شروع ہو گئے، واپس یمن نہیں گئے۔ ابو حذیفہ مخرومی جو مکے کے رئیس تھے، ان کی ایک باندی تھی، ایک غلام تھی جن کا نام سمیہ تھا۔ ابو حذیفہ مخرومی نے اپنے اس پاک باز کنیز یعنی باندی کو، ان کی شادی انہوں نے یاسر عبسی سے کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں سے ان کو نوازا، حضرت سمیہ کو اور یاسر عبسی کو۔ ایک کا نام عمار تھا اور ایک کا نام عبداللہ تھا۔ عمار کی پیدائش پر ابو حذیفہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی حضرت سمیہ کی آنکھوں کے سامنے گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، کردار سے مکمل طور پر حضرت سمیہ بھی واقف تھی، ان کے شوہر بھی واقف تھے۔ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے مکمل طور پر واقف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی، تو آپ نے جب دعوت اسٹارٹ کی، دعوت دینا شروع کی، تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں کے ساتھ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا قبول اسلام سے پہلے ابو حذیفہ مخرومی کا انتقال ہو چکا تھا، جو ان کے آقا تھے، ٹھیک ہے، یہ جنہوں نے ان کا نکاح کرایا تھا یاسر عبسی کے ساتھ، ابو حذیفہ المخرومی جو رئیس تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کے لیے وہ وقت انتہائی مشکل اور صبر آزما امتحان کا دور تھا۔ جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا، مشرکین مکہ ایسے ایسے مظالم کا نشانہ بناتے تھے جن کا تصور انسان نہیں کر سکتا، اور اگر تصور کر بھی لے انسان تو کانپ اٹھے گا، اس طریقے کے ان کے اوپر مظالم وغیرہ کیے جاتے تھے۔ تو جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئی، اور اس وقت آپ کافی بوڑھی ہو چکی تھی، ضعیف العمر ہو چکی تھی، تو مشرکین مکہ نے آپ کے اوپر طرح طرح کے مظالم کیے، آپ کو مارا، آپ کو گھونسے مارے، لاتیں ماری گئی، آپ کو گھسیٹا گیا۔ یہاں تک آتا ہے روایات کے اندر کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر رہے تھے تو حضرت سمیہ کو کچھ مشرکین مکہ نے تپتی ریت کے اوپر لوہے کی زرہ پہنا کر لٹایا ہوا ہے۔ اس طریقے کی طرح طرح کی زیادتیاں کی جاتی ہے، اور ان کا مطالبہ صرف حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ہی تھا کہ وہ اسلام چھوڑ کر دوبارہ اپنے پرانے مذہب کے اندر آ جائے، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی چیز کے اوپر ڈٹی ہوئی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ بھائی اللہ کی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسی چیز کی گواہی دیتی رہتی، اور وہ اس کو طرح طرح کی تکالیف وغیرہ یہ چیزیں پہنچاتے رہتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر مشرکین مکہ سے ستائی ہوئی، ان کی تکلیفیں برداشت کرتی ہوئی، اور ضعیف العمری کے باوجود تھکی ہاری جب شام کو گھر لوٹ رہی تھی تو راستے میں ان کا آمنا سامنا ہو گیا ابو جہل کے ساتھ۔
ابو جہل نے حضرت سمیہ کو روک لیا، ان سے کہا کہ اسلام جو آپ نے قبول کیا اس اسلام کو چھوڑ دو اور اپنے پرانے مذہب میں واپسی آ جاؤ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نہیں، میں وہ اسلام نہیں چھوڑ سکتی حتیٰ کہ آپ میری جان کیوں نہ لے لیں۔ ابو جہل کو غصہ آتا گیا، ابو جہل نے ان کو گالیاں دی، مارا پیٹا، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے اندر اسلام کی نورانیت اللہ نے اس طریقے سے ڈال دی تھی کہ وہ اسلام سے ہٹ نہیں سکتی تھی۔ تو ابو جہل کو جب کافی غصہ آ گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مستقل کلمہ پڑھتے جا رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھتے جا رہی تھی، تو ابو جہل کا غصہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا تھا کہ میں اسے اسلام چھوڑنے کا کہہ رہا ہوں اور یہ اور زیادہ اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ تو اس نے غصے کی وجہ سے، ابو جہل کے پاس ایک نیزہ تھا، اس ملعون شخص نے وہ نیزہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف کے نیچے مارا اور وہ نیزہ آپ کے ناف کے نیچے سے گھستا ہوا پیچھے سے نکل گیا، اور اسی طریقے سے آپ خون کے اندر لت پت ہو کر زمین پر گر گئی، اور اسی طریقے سے تڑپتے تڑپتے آپ کی جان نکل گئی اور آپ اللہ کو پیاری ہو گئی اور شہادت آپ نے نوش فرمائی۔ یہ تھی اسلام کی بیٹی، یہ تھی اسلام کی شہزادی، جنہوں نے اسلام بچانے کے لیے، اسلام پہ قائم رہنے کے لیے اس طریقے کی تکالیف اور مشکلات برداشت کی۔ انہی کی وجہ سے آج ہم تک یہ اسلام بآسانی پہنچا۔ تو اسلام کوئی معمولی چیز نہیں، اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی قربانیاں ہیں، بہت سے صحابہ کی، صحابیات کی، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی قدر کی جائے۔ ہمیں گھر کے اندر چونکہ یہ اسلام ملا، اپنے والدین سے ملا، اس وجہ سے ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ اس اسلام کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بہت سی تکالیف اٹھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔